نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھر درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قبل عرض معروض کچھ شعر سماعت فرمایا. بسی ہے جب سے وہ تصویر یار آنکھوں میں، بسی ہے جب سے وہ تصویر یار آنکھوں میں، اور سمٹ سیاہی ہے فصل بہار آنکھوں میں، سمٹ سیاہی ہے فصل بہار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھے پہ کیا ہے میرے تصور نے، کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. اللہ رب العزت نے تین طرح کی مخلوقات جاندار چیزوں میں پیدا فرمائی. ایک وہ مخلوق کہ جسے اللہ نے عقل بھی دیا اور خواہشات بھی دی. ایک وہ مخلوق کہ جسے صرف عقل عطا فرمائی، نفس سے مبرہ کر دیا.
ایک وہ مخلوق ہے کہ جس کے پاس صرف خواہشات اور نفس ہیں، اس کے پاس عقل نہیں ہے، عقل سے مورا ہے۔ وہ جنہیں نفس اور خواہشات اور عقل دیے گئے وہ جنوں انسان ہیں کہ جنہیں نفس بھی دیا گیا اور عقل بھی دی گئی، اور وہ مخلوق کے جنہیں عقل دی گئی، نفس سے مورا کیا گیا، وہ ملائکہ کی جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت ہے کہ جنہیں عقل دی گئی، انہیں کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، انہیں نفس سے مبرہ رکھا گیا۔ حیوانات، جانور، بہائی، ان کے پاس عقل نہیں ہے، انہیں خواہشات دی ہیں۔ بسا اوقات ہمیں اور آپ کو تسامح ہوتا ہے کہ ہم اپنے جانور کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، اور اس نام سے اگر اس جانور کو پکارتے ہیں تو وہ دوڑ کر کے آ جاتا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقل نہیں ہے تو وہ کیسے سمجھ گیا کہ اسی کو پکارا گیا؟ تو احساسات ہوتے ہیں اس کے اندر، عقل نہیں ہوتی۔ جانوروں کے اندر احساسات، قوت حادثہ موجود ہوتی ہے، اس قوت حادثہ سے کام لے کر کے وہ پہچان لیتا ہے کہ مجھے ہی پکارا گیا۔ ان میں جو شرائع کے اور شریعتوں کے مکلف ہیں وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے عقل بھی عطا کی ہے اور نفس بھی عطا کیا ہے۔ یہ مکلف ہے۔ مکلف کا مطلب ان پر ہی جو ہے کیا ہے، وہ شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، باقی مخلوقات پر پھر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ایسی مخلوق ہیں کہ جو شریعت کے مکلف ہیں، انہیں شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے، انہیں حدود شرع میں ہی رہنا پڑے گا۔ حدود شرع سے باہر نکلیں گے تو یہ قہر قہار کے اور غضب جبار کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بڑے انعامات کیے ہیں، انہی انعامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے دوسری جگہ قرآن پاک میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے پہ جٹ جاؤ تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اس نے عطا کی۔ سانسوں کا آنا جانا، سانسوں کا نکلنا، آنکھوں کا دیکھنا، وقت پر پاخانہ پیشاب کا آنا اور اس کا نکلنا، نہ نکلے سارا وجود خطرے میں۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے اگر اپنے ہی جسم پر ہم اور آپ غور کریں تو اس کی وحدانیت اور اس کی وحدانیت کی معرفت ہم سب کو ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ تعالی نے ہم پر وہ احکام نازل فرمایا کہ جن کی پابندیاں کرنے میں خود ہمارا ہی بھلا ہے، ان کی پابندیاں کرنے سے ہمارا بھلا ہے، اور پابندیاں نہ کرنے سے اس کی بارگاہ میں، اس کی سلطنت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ساری مخلوق اس کی نافرمانی پہ اتر آئے، ایک بھی اس کا فرما بردار نہ رہے، تب بھی اس کی سلطنت میں کسی ذرے میں کوئی تحرک پیدا نہیں کر سکتا، اور ساری مخلوقات اس کی فرما برداری پر لگ جائیں تو بھی اس کی سلطنت میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں سب ہمارے آپ کے لیے، کبھی رمضان کی شکل میں آتا ہے تو کبھی ماہ ربیع النور کی شکل میں اللہ رب العزت کی نعمتیں اور رحمتیں آتی ہیں، کبھی لیلۃ القدر کی شکل میں اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں آتی ہیں، کبھی شب برات کی شکل میں اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں آتی ہیں۔
یہ رات ان قریب آنے والی جس کا میں نے آخر میں تذکرہ کیا، جیسے شب برات کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ شب برات کا معنی ہی آتا ہے چھٹکارا، براءت کا معنی آتا ہے چھٹکارا، آزادی۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں چھٹکارا دیا جاتا ہے، جو مانگتا ہے اسے چھٹکارا دیا جاتا ہے، جو اپنے گناہوں سے چھٹکارا مانگتا ہے اسے گناہوں سے چھٹکارا دیا جاتا ہے، جو مصیبتوں سے چھٹکارا مانگتا ہے اسے مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے، جو جس چیز سے چھٹکارا مانگتا ہے بشرط ہے کہ وہ شریعت محمد میں روا ہو، تو اللہ رب العزت اس رات میں اس چیز سے اسے چھٹکارا دے۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، وہ وظیفہ پڑھ لو، یہ عبادت کر لو، وہ عبادت کر لو، اتنے سجدے کر لو، اتنے نفل پڑھ لو، محمد مصطفیٰ کی شریعت کی پامالی کرتے رہو، رات دن سرکار کے فرمان کو اپنے پیروں تلے روندتے رہو، اور پھر کسی مولوی کے پاس جاؤ کہ صاحب مولانا صاحب ایسا تعویذ کر دو کہ میرا کاروبار چل جائے، بابا جی کو ایسی دعا کر دیجئے۔ ارے تو جو اللہ بابا جی کا ہے وہی اللہ تمہارا بھی تو ہے، جس دل سے بابا جی مانگ رہے ہیں اسی دل سے اگر تم مانگو گے تو اللہ تمہارا بھی وہی ہے، بابا کا بھی وہی ہے۔ چلے کاروبار میں برکت کے لیے محمد مصطفیٰ کے فرمان کو تم کچلتے جاؤ، کوئی دوسرا کوئی پیر کوئی بابا ایسا ہے جو محمد مصطفیٰ کے احکام کی پامالیاں کر رہا ہو اور اس کے حالات کو کوئی بابا سدھار دے، اس کے حالات کو کوئی مولوی سدھار دے، اس کے حالات کو کوئی پیر سدھار دے جو محمد مصطفیٰ کے فرمان کو کچل رہا ہو، کوئی پیر ایسا نہیں ہے جو اس کے حالات کو سدھار دے، کوئی بابا ایسا نہیں جو اس کے حالات کو سدھار دے۔ جب تک کہ وہ محمد مصطفیٰ کی شریعت کی پاسداری نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی سدھار نہیں سکتا۔ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، سب سے بڑا تعویذ یہی ہے، اور سب سے مؤثر تعویذ یہی ہے، محمد مصطفیٰ کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ کوئی دعا نہیں ہے۔ اور اگر اسے چھوڑ دیا تو جتنے چاہو تعویذ پہن لو، اور چاہے ہزاروں روپ کی مالائیں پہن لو، ان سے ہونے والا کچھ نہیں۔ اس لیے اپنے اندر ہمیں اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ شرعی احکام نازل ہوتے وقت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی تاریخ میں کوئی بتا دے کہ تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے تعویذ مانگا تھا، یا رسول اللہ مجھے تعویذ دے دیجیے؟ تعویذ لینا یا دینا برا نہیں ہے، اس کا بائیکاٹ یہ نہیں کہ تعویذ سارے سے ہی انکار ہے، لیکن بتانا یہ مراد ہے کہ جو لوگ تعویذ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نہ روزے کو رمضان کے مہینے میں رکھیں، نہ 5 وقتہ نمازیں ادا کریں، کھانا ہمارا ایسے ہے کہ جانور بھی شرما جائیں، سمجھدار جانور بھی اپنے پلے سے اپنی ناک سے چارہ گرنے نہیں دیتا ہے، لیکن ہماری شادیوں کا حال دیکھ لیجئے، ہماری تقریبات کا حال دیکھ لیجئے، اپنے گھر پہ جب بنے گا تو ہڈیاں تک چبا جائیں گے، اور جب دوسرے کے گھر پہ کھانے جاتے ہیں تب دیکھو یہ ڈھونڈ لوں کہ وہ ڈھونڈ لوں کہ کتنی نکال لوں، اور آدھا لگا چھوڑ کے ٹیبل کے نیچے ڈھکیل دیں۔ کیا کر لیا اس کا جس کا گرا دیا تم نے؟ اس کا رزق چھین لو گے، اسے تو وہ رزق دے رہا ہے، لیکن جو رزق دے رہا ہے اس کے رزق کی تم نے بے حرمتی کی ہے۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ رزق جب کسی قوم سے چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ یہ بے حرمتیاں کر رہے ہیں اس کے رزق کی، ہمارے اور آپ کے اعمال اور کردار سے وہ بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، پھر ہم اپنی جو ہے کیا ذبح حالی پہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، ہائے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ رونا بھیجا ہے۔ کھانے کے وقت میں ہمارا کوئی اصول اور ڈھنگ نہیں رہا ہے۔ جو قوم ساری دنیا کو درس
دینے کے لیے آئی تھی، اور ساری دنیا کو درس جس قوم نے دیا ہے، آج وہ قوم ہی سب سے زیادہ اس درس کی محتاج ہے۔ کوئی بھی تقریبات ہو، 2-4 کی چپلیں غائب، مسجد میں جمعے میں آؤ تو 4-5 کی دیکھو، پتا چلا کوئی کسی کی چپل پہن گیا۔ ایسا نہیں لوگ رکھ دیتے ہیں بچوں پر کہ بچے اٹھا لے گئے، یہ تو رکھا جاتا ہے بچوں پر، بچے اٹھا لے گئے۔ چپل خود بتا دیتی ہے پیر میں آتے ہی کہ میں تیری نہیں ہوں، وہ خود کہتی ہے کہ میں تیری نہیں ہوں، تو پہن رہا ہے، لیکن پھر بھی مسجدوں کے دروازے سے میاں اس خانے خدا کے دروازے سے چپلیں اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ ضمیر گوارا نہیں کرتا، ضمیر گوارا کر لیتا ہے کہ دوسرے کی اٹھا کے چل دیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر قیامت کے دن فرما دے کیوں رے میرے دنیا میں بنائے ہوئے اللہ کے گھروں میں تو پہنچا تھا اور وہاں سے دوسروں کی چیزیں بغیر اجازت اٹھا کے لایا تھا، اس وقت غیرت نہیں آئے گی کیا؟ دیکھ لو دوسرے لوگوں کے عبادت خانے، تمہیں چپل سنبھال کے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ کھڑے ہوئے وہ درس دے رہے ہیں میاں۔ خدمت کا جذبہ اسے کہتے ہیں میاں، خدمت یہ نہیں ہوتی ہے جمعرات کو فاتحہ کری اور اپنے آپ سر ڈیل گئے، یہ فاتحہ ہے، اسے کہتے ہیں فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری فاتحہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، وہ فاتحہ ہے۔ خود فاتحہ کری اور سب کھا گئے، اپنے آپ اور اپنے بچے مل کے، یہ فاتحہ ہے۔ نام صدقہ کا دیا اور خود اپنے آپ ڈیل گئے، تو پھر وہ فاتحہ رہ گئی۔ فاتحہ تصدق تو وہ ہے کہ جو تمہارے تصدق سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا نظر آئے، وہ تصدق ہے۔ جہاں خدمت خلق کا جذبہ مفقود ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اٹھتی چلی جاتی ہیں۔ وہ خدمت کا جذبہ لے کر کے اپنے عبادت خانوں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں جو عبادت خانے میں آیا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم خود ہی ایک دوسرے کو تکلیف دیے پڑے، ہم خود ایک دوسرے کی چوری کرنے پہ لگے پڑے۔ جس نے کسی کا لے لیا ہے وہ دینے کا نام نہیں لے رہا، جس نے دیا ہے اور میعاد نکل جانے کے بعد، روایت تو یہ کہتی ہے کہ جو وقت متعین تھا وہ وقت نکل جانے کے بعد جتنے دن تک اگر اس کا قرض نہیں دیا جاتا تو اللہ رب العزت ہر دن اتنی قیمت صدقہ کرنے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب تم اپنے گریبان میں جھانکنا ہے جس نے لیا، جب اسے اتنا ثواب دیتا ہے تو تمہارے وعدے پر تمہارا اپنا معذرت بھی پیش نہ کرنا کہ جا کر کے اس سے معذرت بھی پیش کر لی جائے، اور اگر بلایا جائے فون کیا جائے تو فون بند کر لو، دیکھ لو نمبر تو فون مت اٹھاؤ، کہیں مل جائے تو نظریں بچا کے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو مانگتے۔ اس وقت چاہیے ہوتا ہے جب میعاد نکل جائے اور وقت نے ساتھ نہیں دیا ہے تو چاہیے یہ کہ جس نے دیا اس سے معذرت کر لی جائے۔ اگر وہ معذرت پہ اور مہلت دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، ورنہ پھر مواخذے کے لیے تیار ہے۔ ایک دن وہ ہے کہ جس دن سب سے ہم سے بھی مواخذہ لیا جائے گا، آپ سے بھی مواخذہ کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو وہ نعمتیں اللہ رب العزت کی کبھی رمضان کی شکل میں آتی ہیں، تو کبھی ربیع النور کی شکل میں آتی ہیں، تو کبھی ماہ شعبان کی شکل میں، کبھی ماہ رجب کی شکل میں وہ نعمتیں اور رحمتیں آتی رہتی ہیں۔ وہ الگ چیز ہے کہ ہم ان نعمتوں اور رحمتوں سے نا آشنا رہتے ہیں، ہم آشنا نہیں ہوتے، اس لیے وہ رحمتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ انہی نعمتوں اور رحمتوں کا تذکرہ خصوصاً شب برات میں بھی ہے، جسے چھٹکارے کی رات کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں شعبان کو روزہ رکھا۔ اس مہینے کے روزوں کے بڑے فضائل، لیکن میاں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں شعبان کے روزے؟ جو فرض روزے نہیں رکھتا اور دوڑ دوڑ کر کے نفل روزے رکھتا ہے، ارے مولانا صاحب بتائیے کہ آج ہزاری روزہ ہے، ارے وہ لکھی روزے تھے وہ چھوڑ دیا، ابھی ہزاری روزے کے پیچھے پڑا ہے۔ ایک روزہ جو جان بوجھ کر کے چھوڑے گا، ایک روایت میں آتا اللہ رب العزت اسے 9 لاکھ سال جہنم میں ڈھکے گا۔ اب اندازہ کریں، وہ روزے چھوڑ کر کے اس ہزاری روزے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہ رکھ۔ اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ روزے جب ہی مقبول ہیں کہ جب وہ روزے پورے کر لے گا، جب تک وہ روزے پورے نہیں کرے گا تب تک یہ روزے بھی مقبول نہیں ہوں گے، یہ مردود ہی رہیں گے۔ ہاں رکھ لے،
جب وہ پورے کر لے گا تو اللہ رب العزت ان کے صدقے میں اسے بھی قبول کر لے گا۔ یوں ہی سب کو بھوت سوار ہوتا ہے شب برات میں نفل پڑھنے کا، مسجدیں بھر جاتی ہیں، کسی پہ تو سوار ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر گلیوں میں بھر بھر اڑانے کا سب بھوت سوار ہوتا ہے۔ شرم نہیں آتی میاں، ایسے گلیوں میں بے حیائی اور بے شرمی کرتے گھومتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں یہ اسلام کے شہزادے ہیں جو آج گلیوں میں لوگوں کی نیندیں حرام کرتے گھوم رہے ہیں۔ یہ اسلام کے شہزادے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی شریعت کے پاسدار ہیں کہ جن کے شہر میں اگر کوئی لڑکی آ کر کے کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتا ہے تو ایک مسلم نوجوان کھڑے ہو کر کے اس کی آبرو بچانے کے لیے اپنی جان دیتا نظر آتا ہے۔ یہ نوجوان ہیں آج کے جو لوگوں کی نیندیں حرام کر لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے، یہ ہیں اسلام کے شہزادے اور اسلام کی شہزادی۔ یہ حال ہے اسلام کے شہزادے۔ یہ رات دی گئی کس لیے دی گئی؟ یہ رات دی گئی اس لیے کہ مانگ اس رات میں کیا مانگتا، تو آسمان دنیا پہ تجلی کرتا ہے، اے بندے مانگ لے کیا مانگتا ہے آج تو، آج وہ رات ہے۔ آج کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا مولانا کہ آج ہی شب برات بنا دی، شب برات جو ہے کہ وہ اتوار والے، پتا چلا کوئی الٹا سمجھ جاتا ہے، کہتا مولانا تو آج ہی کہا تھا۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا پیاز کھانا حرام، وہ جو ہے کہ پیاز کھانا حرام، پیاز کھانا حرام۔ کبھی کبھی الٹی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک دن ہم نے قیس کا تذکرہ کیا تو کوئی کہہ رہا آپ تو لیلا مجنو کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو کبھی کبھی بات نہیں سمجھ پاتا ہے آدمی تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو بات بعد میں بھی پوچھ لینا چاہیے، پوچھنے میں کوئی برائی نہیں، یا نہیں پوچھنے کی تو خود کتابیں اللہ رب العزت نے اتنی توفیق دی ہو تو خود کتابیں اٹھا کر کے خود پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ غور کریں کہ جنہوں نے اپنی راتیں تمہیں یاد کر کر کے گزار دی ہوں، ان کی شریعت کا، ان کے لائے ہوئے احکام کا ہم کتنا لحاظ کرتے ہیں اور کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ 13ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا میری امت کو بخش۔ اللہ رب العزت 1/3 امت کو بخش دیتا ہے۔ 14ویں کو روزہ رکھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں 2/3 کو بخش دیتا ہے۔ پھر 15ویں کو رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کو مزدے جا فضا سنا دیتا ہے کہ اے حبیب تم جس کی سفارش کر لو گے اسے بخش دیا جائے گا۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں 14 شعبان 15ویں رات، 14 کا دن گزرے گا، رات 15ویں کی آ جائے۔ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جو اپنے اعمال کی پیشی کے وقت اپنے اعمال میں جو کوتاہیاں ہیں ان کی معافیاں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ان کوتاہیوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ میں 15ویں شعبان کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس رات میں اللہ رب العزت اس دن اس تاریخ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے، کہ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں۔ جس سے بھی ہو سکے کثرت سے عبادت، جن کی قضا نمازیں ہیں، جن کی ذمے قضا نمازیں ہیں، ان کے لیے یہ راتیں کبھی لیلۃ القدر کی شکل میں آتی ہے، کبھی شب برات کی شکل میں آتی ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی قضا نمازیں ان راتوں میں پوری کریں، نفل کے پیچھے نہ پڑھیں، بلکہ جتنی زیادہ ہو سکے اپنی جو فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں، کیونکہ ان کے بارے میں رب کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں رب کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ پوری کیجئے جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔